السلام علیکم۔ آج کی کہانی شیطان صفت انسان۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ انسان کے دل میں دکھ سمندر جیسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیوں کو ناپنا بہت مشکل ہے۔ کوئی نہیں جانتا سمندر کی تہہ میں کیا چھپا ہوا ہے۔ میں بھی ایک سادہ دل لڑکی تھی، رشتوں کے جال میں جکڑی ہوئی، اور میرے یہ رشتے مکڑی کے جالوں جیسے نرم مگر موت کے پنجوں جیسے بدنما تھے۔ لوگ مجھے اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی کہتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسی نرم دلی نے لوٹ لیا کیونکہ رشتوں کا احترام کرتی تھی، ہر ایک کے رویے کو اخلاص کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس پرفریب دور میں یہی میرا جرم بن گیا۔ میں خالہ سائمہ سے بہت محبت کرتی تھی، ان کی بیٹی فریحہ سے بہت اچھی دوستی تھی، وہ میری بچپن کی سہیلی بھی تھی۔ اس کے بھائی اشر کو اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی، لیکن کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ جب اشر سے سامنا ہوتا ہے وہ مجھ کو بدلی بدلی نگاہوں سے تکتا ہے۔ ایک روز موقع پا کر اس نے ایک نازیبا بات کہہ دی، مجھے بہت دھچکا لگا۔ بس اسی دن سے وہ مجھے انتہائی برا لگنے لگ گیا اور میں نے اس کو بھائی کہنا ترک کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اللہ کی رضا سے خالہ سائمہ وفات پا گئیں۔ فریحہ کا برا حال تھا۔ انہیں دنوں خالو سعودی عرب میں تھے۔ فریحہ نے اصرار کیا کہ میں چند دن اس کے پاس رہوں، وہ صدمے سے نڈھال تھی۔ امی بولی، یہ وقت اس پر بہت کڑا ہے، تم اس کے پاس جا کے رہو، آخر میری بہن کی بیٹی ہے۔ میرے رہنے سے وہ کافی سنبھل گئی، ہر دم ماں کا تذکرہ کرتی، رات کو بھی میرے ساتھ سوتی کہ اکیلے سونے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ جس روز گھر آنے لگی آپ دیدہ ہو کر بولی، اے کاش تم ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکتی۔ یہ بات پاس کھڑے اشر نے بھی سن لی، فوراً بولا، یہ ممکن ہے فریحہ اگر تم ہبہ کو اپنی بھابھی بنا لو۔ مجھے اشر کی بات بہت بری لگی، بے اختیار منہ سے نکل گیا، اشر تمیز کے دائرے میں رہو اور زبان سنبھال کر بات کرو۔ تم کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں میں اور تم الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہو۔ اس وقت تو میری بات سن کر چپ ہو گیا، لیکن اس نے میری بات دل میں رکھ لی۔ میں اشر کو صرف فریحہ کا بھائی سمجھتی تھی، میں اس کو اپنے شوہر کے روپ میں بالکل قبول نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اشر ایک بدکماش لڑکا تھا، خالو کے خون پسینے کی کمائی پر عیش کرتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومتا اور آئے روز کسی نہ کسی اور لڑکی کے ساتھ پھرتا ہوا نظر آتا تھا۔ خالو بروقت نہ آ سکے، انہیں آنے میں دیر تھی۔ تبھی ایک روز اشر خود امی کے پاس اپنے رشتے کی بات کرنے آن دھمکا۔ امی اس کی جرأت پر حیران ہو گئیں۔ انہوں نے اشر کو ڈانٹ دیا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، ایسی ہی آرزو ہے تو کچھ کام دھندا سیکھو، اور اتنی کیا جلدی پڑی ہے، اپنے باپ کو تو آ لینے دو اور خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بننے چلے آئے ہو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، لو دیکھو ذرا اسے، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ امی لگائیں اس کے منہ پر ایک تھپڑ، میں اس آوارہ سے کروں گی شادی کبھی؟ مجھے اپنے غصے پر قابو نہ رہا اور میرے منہ سے یہی الفاظ ادا ہو گئے۔ اس وقت تو وہ منہ بسور کر چلا گیا۔ ہفتہ بعد دوبارہ آیا، امی جان سے معافی مانگنے لگا کہ آپ کے بیٹے جیسا ہوں، میری جسارت بری لگی ہے تو معاف کر دیجیے۔ ماؤں کے دل بڑے ہوتے ہیں۔ بھانجے کو امی نے معاف کر دیا۔ بات بھی درگزر ہو گئی کہ بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو کام بزرگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں انہی کو سچتے ہیں، بھلا باپ کے ہوتے خود رشتہ طے کیے جاتے ہیں۔ امی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ اب جب اشر ہمارے گھر آتا میری جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، لیکن اس کے لبوں پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس زیر لب مسکراہٹ کے پیچھے مستقبل کے کتنے گھناؤنے ارادے پوشیدہ ہیں۔
فریحہ ہمارے گھر آئی تو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مانگی کہ آپ لوگوں سے پیار کرتا ہے تبھی ایسا کہہ دیا، خدا را اس سے نفرت نہ کرنا، ابھی اس میں بچپنا ہے، اس لیے نادانی کر گیا۔ فریحہ کے کہنے پر میں نے بھی اشر کی طرف سے دل صاف کر لیا، سوچا اشر اتنا بھی برا نہیں، آخر میری خالہ کا بیٹا ہے، رشتہ ہی تو چاہتا ہے، اور رشتے کی آرزو گناہ تو نہیں کہ خواہ اس بیچارے سے کھچی کھچی پھروں۔ اس معاملے کو کافی دن بیت گئے، ہم سبھی اس بات کو بھول گئے اور پہلے جیسے ہو گئے۔ اشر آتا، امی پیار سے بٹھاتی، میں چائے کو پوچھتی اور وہ کھانا مانگتا تو کھانا بھی لا دیتی۔ اس کا رویہ پہلے سے زیادہ مہذب ہو گیا تھا۔ کئی بار فریحہ کے ساتھ آیا، ہم کو بازار جانا ہوتا تو اسے بھی ساتھ لے جاتے۔ ایک دن امی گھر پر نہ تھی، اشر آ گیا، بولا، ہبا فوراً تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، فریحہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ آیا تو میں خالہ کو لینے تھا، وہ گھر پر نہیں ہے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ امی کو آ لینے دو، ان سے پوچھ لوں پھر ساتھ چلوں گی۔ تو وہ ایک دم گھبرا کر بولا کہ پھر فریحہ کا کیا ہوگا؟ اس کے گردے میں شدید درد ہے، وہ درد سے چلا رہی تھی۔ فریحہ کی تکلیف کا سن کر میری عقل پر پردہ پڑ گیا۔ امی کو فون کرنا چاہا لیکن کال نہ ملی، تو میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ جانا اور اشر کے ہمراہ چل دی۔ یہ میری سادگی تھی یا بے وقوفی کہ اس پر اعتبار کیا۔ اشر مجھے اپنے گھر لایا مگر وہاں کوئی نہ تھا، گھر خالی تھا۔ کہنے لگا، لگتا ہے فریحہ درد برداشت نہیں کر سکی اور ساتھ والی خالہ کو لے کر خود ہی ہاسپٹل چلی گئی ہے، آؤ جلدی ہاسپٹل چلیں۔ لیکن کون سے ہاسپٹل اشر؟ میں نے سوال کیا۔ گردوں کے ہاسپٹل، اس نے ایک مشہور ہاسپٹل کا نام لیا۔ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر ہم چل دیے۔ میں سمجھی واقعی وہ مجھ کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہے۔ میں فریحہ کے لیے کافی پریشان تھی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ گاڑی میں ہی مجھے چکر آنے لگے اور میں غنودگی میں جانے لگی۔ اشر نے اپنے گھر پر فریج سے ٹھنڈا مشروب نکال کر پینے کو دیا تھا کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے کچھ پی لو کیونکہ گرمی بہت ہے۔ مجھے بھی پیاس لگی تھی، میں نے وہ مشروب جلدی جلدی اپنے حلق سے اتار لیا تھا کیونکہ میں فریحہ کے لیے بے حد پریشان تھی۔ اس مشروب میں کوئی زود اثر نشہ ملا ہوا تھا کہ میں گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ گاڑی نہ جانے کون سی جگہ اور کس کے گھر کے اندر لے گیا، کن لوگوں نے مجھے گاڑی سے نکال کر کمرے میں لٹایا، کچھ نہیں پتا۔ لیکن جب میں ہوش میں آئی تو 2 اجنبی مرد اور ایک عورت میرے قریب موجود تھے، مگر اشر غائب تھا۔ میں اچھل کر اٹھ بیٹھی اور پہلا سوال کیا کہ اشر کہاں ہے؟ خوف اور بے یقینی سے میری جان نکل رہی تھی۔ ان میں سے ایک مرد نے جواب دیا، اشر کو بھول جاؤ، وہ تم کو ہمارے حوالے کر گیا ہے اور اب کبھی نہیں آئے گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب ان کی باتیں سنی تو دنگ رہ گئی۔ مرد کہہ رہا تھا، دیکھو کیسی لڑکی ہے، چورا قیمت تو بہت لے گیا ہے۔ عورت کی آواز آئی، صورت اچھی ہے لیکن اس پر بہت محنت کرنی پڑے گی، تم نے خواہ اتنے پیسے دے دیے۔ مجھے چکر آ رہے تھے اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، اوپر سے ان کے بول کان چھید رہے تھے۔ اسے ہوش میں لاؤ، کب تک اس کے پاس جڑے بیٹھے رہیں گے؟ قابو کرنا ہے ورنہ رستے میں شور مچائے گی۔ اس فکرے پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ لڑکی، کیا وہ تیرا یار تھا؟ یہ سوال ہی دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو کافی تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، نہیں، وہ میرا بھائی تھا، سگی خالہ کا بیٹا۔ اللہ اللہ، عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کیا زمانہ آ گیا ہے، پیسے کی خاطر لوگ رشتوں کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ شریفوں کا یہ حال ہے اور ہم کو برا کہتے ہیں۔ پھر وہ ہنسنے لگی۔ لڑکی، وہ تیرا بھائی تھا یا جو بھی تھا، تجھے بیچ گیا ہے، اب تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ میں پوری طرح حواسوں میں آ چکی تھی، مگر یہ سنتے ہی دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے پانی میرے چہرے پر ڈالا، ہوش میں نہ آنا چاہتی تھی۔
نیم خوابی کسی کیفیت میں سوال کیا، آپ لوگ کون ہیں اور میں کہاں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ڈرو مت، اب ہم ہی تیرے اپنے ہیں، تجھے کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ اگر تو ہمارا کہا مانے گی، آرام سے ہمارے پاس رہے گی اور عیش کرے گی۔ چل اٹھ جا اب، شاباش۔ مرتی کیا نہ کرتی، انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ گیراج میں گاڑی موجود تھی۔ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں کے تصور سے ہی شریف لڑکیوں کی جان نکل جاتی ہے۔ گھنگروؤں کی جھنکار اور طبلے کی تھاپ سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ اب ساری بیتی نگاہوں میں فلم کی طرح چلنے لگی۔ اشر نے اپنی بے عزتی کا ایسا بھیانک انتقام لیا تھا۔ عورت مجھے تسلیاں دے رہی تھی، ہم جو بھی ہیں اب تمہارے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ آخر کار میں نے کہا، کیسے نہ گھبراؤں، میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ میری ماں پریشان ہوگی، میرا باپ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہاں گئی میری بیٹی۔ وہ عورت بولی، جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے تو خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ تسلی رکھو، میں تمہارا رابطہ کرا دوں گی، اور خبردار اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم نے تمہارے بدلے لاکھوں روپے دیے ہیں، ورنہ تم اور تمہارے پورے خاندان کو مار دیں گے۔ رفتہ رفتہ یہ مجھے برائی پر اکسانے لگے، رام کرنے کو پیار اور چمکار سے کام لینے لگے۔ میں سسک کر منت کرتی، مجھے جانے دو، اور میری سسکیاں گھنگروؤں کی جھنکار میں گم ہو جاتی۔ ادھر میرے والدین کا برا حال تھا۔ اشر کے ساتھ کسی نے جاتے نہ دیکھا تھا، اس پر تو شک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ مطمئن تھا، امی ابو کے دکھ میں برابر کا شریک بنا ہوا تھا، میری تلاش میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ ہمدردی کے معاملے میں وہ سب سے آگے تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کیا دھرا اس کا ہے۔ ادھر یہ لوگ میری ہٹ دھرمی سے تنگ آ گئے تو ایک دن سرے شام ہی پانی میں کچھ ملا دیا اور مدہوشی میں مجھے کسی کے حوالے کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک اجنبی کی خوابگاہ میں تھی۔ ایک شخص میرے سامنے کرسی پر بیٹھا مجھے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ہوش میں آنے پر بولا، کون ہو تم؟ شاید اس کا ضمیر زندہ تھا۔ میں نے رو رو کر تمام داستان اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ شخص ایک بڑا پولیس افسر تھا۔ اس نے بتایا کہ اپنا کوئی ناجائز کام پورا کروانے کے لیے یہ لوگ تحفے کے طور پر تمہیں میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ پہلے رشوت دینے کی کوشش کرتے رہے، جب میں نے بے عزتی کی تو یہ نیا حربہ اپنا لیا ہے۔ وہ بولا، ان گرے ہوئے لوگوں کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ صبح ہوتے ہی وہ مجھے میرے گھر کے دروازے پر اتار کر چلا گیا۔ بولا، ان لوگوں سے میں خود نمٹ لوں گا، تم اپنے گھر جاؤ اور پھر کبھی بغیر والدین کو اطلاع دیے گھر سے قدم مت نکالنا۔ چند دنوں کی غیر حاضری میں روتے روتے ماں کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، باپ کی کمر جھک گئی تھی۔ ان کو لوگوں نے طرح طرح کی باتوں سے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ کوئی کہتا تھا بھاگ گئی ہے، کوئی کہتا تھا کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ماں باپ ہر کسی سے میرے کردار کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتے تھے، مگر یہ دنیا بہت ظالم ہے، کون ایسی باتوں کا اعتبار کرتا ہے۔ ماں تھی کہ زمانے بھر کی لان تان سن کر بھی ہر وقت میری سلامتی سے واپس گھر لوٹ کر آنے کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ میں سچ کہتی ہوں کہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ انہی کی دعائیں تھیں جو میں 15 دن بعد صحیح سلامت لوٹ آئی تھی۔ جس شخص کے آگے وہ مجھے پھینک گئے تھے، وہی شخص فرشتہ بن کر مجھے میرے باپ کے گھر کی دہلیز پر اتار گیا تھا۔ دروازہ ابو نے کھولا، ان کو دیکھتے ہی میں دھڑام سے گر گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر گھر کے اندر لائے۔ ماں نے دوڑ کر گلے لگایا، پانی پلایا اور پوچھا، بیٹی کہاں تھی؟ آخر ہوا کیا تھا؟ ساری بات شروع سے آخر تک سچ سچ بتا دی۔ اتفاق یہ کہ جب میں گھر آئی تو محلے کا ایک نوجوان جو اشر کا دوست تھا، اس نے مجھے گھر میں جاتے دیکھ لیا اور اسی لمحے اشر کو فون پر بتا دیا کہ تمہاری گمشدہ کزن گھر پہنچ گئی ہے۔ کوئی آدمی اپنی بڑی سی گاڑی میں اسے دروازے پر اتار کر چلا گیا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں آ گئی ہوں تو اشر ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ اب فریحہ اپنے گمشدہ بھائی کو روتی تھی اور میں اپنی گمشدگی کو۔
جس کا ذمہ دار اس کا یہ چہیتا بھائی تھا۔ والدین مجھ سے پیار کرتے تھے، ان کو یقین تھا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر محلے والوں کے لیے گمشدگی کے بعد میری آمد ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ جو کمینہ صرف تھا وہ بہانے سے طعنے بازی بھی کر جاتے، خاص طور پر ہمارے رشتہ دار۔ سچ کہا گیا ہے کہ زیادہ تر رشتہ دار انسانوں کے لیے بچھو کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ مجھے ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے ہر کوئی میرے وجود سے نفرت کرتا ہے۔ اب میرا رشتہ کیا ہونا تھا، بہنوں کے رشتے بھی محال ہو گئے۔ مجھ سے والدین کا دکھ دیکھا نہ جا رہا تھا۔ تبھی ایک روز میں نے وہ پرچہ ڈھونڈا جس پر اس شخص نے اپنا فون نمبر لکھ کر مجھے دیا تھا۔ اس کا نام منیب تھا۔ جب میں نے اسے فون کیا تو اس نے کہا کہ میں منتظر تھا کہ تم مجھے کم از کم شکریہ کا فون تو کرو گی۔ میں نے جواب دیا، اے مہربان شخص، میرے اوسان ہی اب بحال ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا حادثہ مجھ پر بیتا ہے۔ سوچتی ہوں کہ کیسے زندہ رہی، اور اللہ کی مہربانی کا شکر تو ساری عمر ادا کرتی رہوں گی، تب بھی ادا نہیں ہو سکے گا کہ اس نے مجھے دلدل سے کیسے تمہارے ذریعے نکال دیا اور جہنم میں عمر بھر گرنے سے بچا لیا۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ منیب نے پوچھا۔ ارادہ کیا کروں گی؟ میں خواب تک نہیں دیکھ سکتی، جبکہ لوگ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کہتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور اس نے فون بند کر دیا۔ 2 دن بعد اس کا فون مجھے دوبارہ آیا تو اس نے کہا کہ ہبا، اگر تم کہو تو میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں، لیکن ان کو یہ کوئی نہ بتائے کہ تمہارے ساتھ کیا سانحہ ہوا ہے، ورنہ وہ رشتے پر آمادہ نہ ہوں گے۔ روز ہی امی پوچھتی ہیں کہ کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ۔ اب ان کو بتا دوں گا کہ ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن قصہ کچھ اور بتانا پڑے گا۔ میں کیا جواب دیتی؟ میری خاموشی ہی میرا جواب تھی۔ منیب جیسے نیک فطرت محسن کو انکار کرنا حماقت تھی۔ ان کے گھر والے آ گئے۔ ابو امی کو بتا دیا تھا کہ یہ وہی محسن ہے جس نے میری عزت اور زندگی بچائی ہے۔ انہوں نے آنے والوں کی بہت آؤ بھگت کی، سر آنکھوں پر جگہ دی اور رشتے کی حامی بھر لی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر بہت خاموشی سے میرا منیب سے رشتہ ہوا اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی، یہاں تک کہ میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ یہ سبھی لوگ فرشتہ صفت تھے۔ بیٹا اچھا تھا تو والدین اس سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ آج میں اور منیب خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں اور ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، جہاں کسی کو ہمارے ماضی کا علم ہے اور نہ لوگوں کی باتیں ہمارا تعقب کرتی ہیں۔ فریحہ کی بھی شادی ہو چکی ہے، مگر اس کے شیطان بھائی اشر کا اب تک کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں دفن ہو گیا ہے، زندہ ہے یا مر گیا۔ اگر زندہ ہے تو میری نظر میں مردوں سے بھی بدتر ہے کہ عمر بھر جب تک زندہ ہے اپنوں سے ملنے نہیں آ سکتا۔ یہ اس کی اس دنیا کی سزا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آخرت کے روز اسے اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی۔